السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، سب سے پہلے درود و سلام و پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه۔ رواه البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: جو شخص اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ بھلی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ جو شخص اللہ پر روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ معزز ناظرین و سامعین، اس حدیث میں ایمان کے 3 اہم تقاضے بیان کیے گئے۔ نمبر 1، گفتار میں محتاط ہونا۔ نمبر 2، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دینا۔ اور نمبر 3، اکرام ضیف، اپنے مہمان کا اکرام کرنا۔ گویا یہ تینوں باتیں عام اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن اس معاملے میں بھی لوگ بے پرواہی کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ فضول باتیں کرنا، اپنی زبان سے ناروا کلمات نکالنا، یہ غیر ذمہ دارانہ پن کا ثبوت ہے، جبکہ اللہ روز آخرت پر ایمان رکھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان اپنے قول اور فعل کے سلسلے میں خدا کے حضور جواب دہ ہے، اور یہ جواب دہی قیامت کے دن اسے کرنا ہوگی۔ یہ ایمان اگر شعوری طور پر موجود ہو تو لازماً وہ اپنی گفتگو میں محتاط ہوگا، اپنی زبان کھولے گا تو کسی خیر ہی کے لیے، ورنہ خاموشی کو ترجیح دے گا۔ گویا زبان کی پاکیزگی ایمان کا ثمرہ ہے، اور اس پر کنٹرول کرنے والی چیز آخرت کا احساس ہی ہے۔ اسی طرح اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دینا، اسے پریشانیوں میں مبتلا نہ کرنا، اسے ٹارچر نہ کرنا، اور اپنے مہمان کا اکرام کرنا، یہ بھی ایمان کے لوازمات میں سے ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں ایمان کسی جامد اور اندھے عقیدے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک شعوری کیفیت ہے جو انسان میں ایمان و یقین پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اسے با اصول اور ذمہ دارانہ زندگی گزارنے پر آمادہ کرتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کے ان اہم تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔